महक मलक साहिबा आज मेरे साथ मौजूद हैं। معاشرے میں جو ہمارا طبقہ ہے نا اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ڈسیبل کیا جاتا ہے کہ یہ ڈسیبل لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کی محبت ہے، اویئرنیس آئی ہے، لوگوں کے ذہن کھلے ہیں۔ میری وجہ سے میری فیلڈ کے لوگوں کی لوگ عزت کرنے لگ گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کبھی آپ کو میں نے تبلیغ کرتے ہوئے بھی دیکھا، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، گلے میں وہ مال ڈالا ہوا ہے۔ دین تو ہمارا آسان ہے لیکن دنیا داری بہت مشکل ہے، بہت آگے چلی گئی تھی، بس اب واپسی کی جو ہے نا تیاریاں کر رہی ہوں۔ دعا کریں آپ بھی میرے لیے۔ آپ کو بھی کسی سے محبت ہو گئی ہوگی یا ہوئی ہے زندگی میں؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ ہماری محبت ادھوری رہ جاتی ہے، لیلا مجنون کی طرح اور ہیر رانجھے کی طرح لگا ہے۔ اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ مہک ملک صاحبہ آج میرے ساتھ موجود ہیں اور میں نے بڑا پراؤڈ فیل کیا جب انہوں نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ آپ عظمیٰ ہیں اور آپ کے منہ کو میں جانتی ہوں، تو اس سے مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوا کہ یہ لوگ بھی مجھے جانتے ہیں۔ میں شروع سے ان کی بڑی قدردان ہوں اور شروع سے بہت زیادہ ان کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی میں قدر کرتی ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے ان کی سٹوری تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، آپ جان چکے ہیں ریزن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیسے پہچانا، آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ میں کافی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیوز دیکھی تھی، ایسے ہی میں لیٹی ہوئی تھی تو اوپر انہوں نے کچھ ٹائٹل ایسا دیا ہوا تھا کہ میرا دل کیا نا، اور آپ کا فیس دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں، ان کے ساتھ واقعی میں کوئی ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میرا دل بہت سیڈ ہوا، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ماضی میں۔ تو فیوچر میں میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کا ایسا نصیب کرے اور اس مقام پر اللہ آپ کو لے کر جائے کہ جنہوں نے آپ کی خامیاں، آپ کی کمیاں دیکھ کر آپ کو چھوڑا ہے، آپ کو تکلیفیں اذیت دی ہے، وہ آپ کو پانے کی اور آپ کو دیکھ کے رشک کریں کہ یہ وہی عظمیٰ ہیں۔ تو میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مہک مجھے یہ بتائیے کہ آپ تاج ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا، جو کہ دنیا مانتی بھی، آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان فیوچر میں اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گی، جبکہ آپ کا بہت بڑا ایک نام ہے؟ جی، تاج والی جو بات ہے یہ تو لوگوں کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنے اچھے ورڈ کہے، اور بہت کچھ میں نے سوچا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا میں وہ لوگوں کے سامنے بھی لے کر آؤں گی وہ چیزیں جو میں کر رہی ہوں اور جس محنت میں لگی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ میری بہت جو ہے نا وش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں۔ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیسہ کمایا ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا فیم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ ان کو جو سیکچول ہراسمنٹ کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے، وہ کوئی اسکل سیکھیں یا وہ بھی سوسائٹی کا ایک جو اپنا پارٹ ہے وہ اس کو پلے کریں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ ہمارا جو معاشرے میں جو ہمارا طبقہ ہے نا اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ڈسیبل کیا جاتا ہے کہ یہ ڈسیبل لوگ ہیں، عزت نہیں دی جاتی نا۔ تو یہ لوگوں کی محبت ہے کہ ایک اویئرنیس آئی ہے، لوگوں کے ذہن کھلے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں لوگ، تو مجھے اس بات سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میری فیلڈ کے لوگوں کی لوگ عزت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت کچھ میں نے سوچا ہوا ہے اور یہ میں لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے طبقے کے لوگوں کو وہ پیار دیتے ہیں۔ پہلے کوئی وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، جہاں بھی جاتے تھے ان کو جو ہے نا اگنور کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے۔ اب بہت سارے ہیں، جیسے کافی ہمارے فیلڈ کے نام ہیں، پری پارو ہیں، عروہ ہیں، علیشہ ہیں اور ریمل ہیں، تلاش ہیں، کافی سارے نام ہیں میری فیلڈ کے کہ جو اس ٹائم سٹار بن گئے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو ان کے بیانات سن کے لوگ اپنے آپ کو چینج کر جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو میں نے تبلیغ کرتے ہوئے بھی دیکھا، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، گلے میں وہ مال ڈالا ہوا ہے، اور کبھی آپ کو اسٹیج پہ ناچتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کی باتوں نے آپ کو انسپائر نہیں کیا کہ آپ یہ اسٹیج چھوڑ کے تبلیغ کی طرف ہی آ جائیں؟ نہیں، میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، ان سے بھی بہت انسپائر ہوں اور اپنے دین اسلام سے بھی بہت انسپائر ہوں اور بہت قریب ہوں اپنے دین کے۔ میں آپ کو بتاؤں عظمیٰ، دین تو ہمارا آسان ہے لیکن دنیا داری بہت مشکل ہے۔ دنیا داری کے ساتھ چلنا
اور آپ کو پتہ نہیں پھر انسان اس لیول پہ ہو پھر موو آن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا راستہ جتنا طویل ہوگا لمبا ہوگا اتنی واپسی جو ہے نا مشکل ہوتی ہے. تو کافی عرصہ بہت آگے چلی گئی تھی اور بس اب واپسی کی جو ہے نا تیاریاں کر رہی ہوں. دعا کریں آپ بھی میرے لیے. انشاءاللہ. میں نے دیکھا آپ کی اپنی امی سے بڑی یعنی کہ آپ قربت ہے, آپ اپنی امی کے ساتھ بہت ساری آپ کی ویڈیوز آتے ہیں, آپ اپنی امی سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو آپ کی جو لائف کی سٹوری ہے, آپ کو انہوں نے جب پتہ چلا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں, خود آپ کو نکالا تھا یا آپ خود سے گھر سے چلے گئے تھے, اور پھر دوبارہ امی سے واپس کیسے ملے؟ آپ دیکھیں نا, آپ نارمل ہے کہ اگر کوئی لڑکا غلطی کرتا ہے یا لڑکی غلطی کرتی ہے تو سارا بلیم جو ہے نا وہ ماں کو دیا جاتا ہے کہ سارا یہ ماں دا قصور ہے, یہ ماں نے انہوں بگاڑیا ہے یا یہ ماں نے انہوں بگاڑیا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو پھر ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں تو ہمارے لیے ہماری ماں کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی. ساری دنیا کی طرف سے نفرتیں ملتی ہیں, لیکن ایک ماں ہوتی ہے اور دوسری بہن جو ہمیں پیار دیتی ہیں, جو بے لوث ہم سے محبت کرتی ہیں. باپ بھی بہت پیار کرتا ہے, لیکن باپ باہر پھرتے ہیں, باہر بیٹھتے ہیں, ان کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے, لیکن تھریٹ کرتے ہیں لوگ. ماں وہ ہستی ہے کہ ان کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتی میرے بچہ جیسا بھی ہے نا وہ میرا ہے, جیسا بھی ہے. تو پھر ہم اپنے ماں اور بہن کے نزدیک بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ پاک میری ماں کو زندگی صحت دے اور سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. ماں تو ویسے بھی رحمت کا سایہ ہے, تو اللہ پاک نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں کی محبت کے ساتھ دی ہے. تو اللہ پاک سب کی والدین کو سلامت رکھے, خاص طور ماں باپ کو. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو بہت ہی یاد آتا اور اس کو یاد کر کے آپ رو پڑتے ہوں, یا ایسا لمحہ زندگی کا جس سے آپ کو بڑی خوشی فیل ہوتی ہو, کچھ ایسا ہوا ہے لائف میں کب؟ یعنی ضروری نہیں کہ آپ ٹرانسجینڈر آپ کو محبت نہیں, آپ کو بھی کسی سے محبت ہو گئی ہوگی یا ہوئی ہے زندگی میں, کیونکہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں. نہیں, اب میں اس پہ جھوٹ تو نہیں بولوں گی. محبت تو دیکھیں نا ایک انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, تو ہر انسان کو ہو جاتی ہے. ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی محبت ہوتی ہے. لیکن لڑکی لڑکا اگر محبت کرتے تو ان کو چانس ہوتے ہیں ملنے کے, لیکن ہماری محبت ادھوری رہ جاتی ہے, لیلا مجنوں کی طرح اور ہیر رانجھے کی طرح لگا لیں. تو ہماری محبت جو ہے نا وہ ادھوری رہ جاتی ہے. ہوئی تھی محبت لیکن نہیں چل سکتے تھے, نہیں بڑھ سکتے تھے, ایسا رشتہ نہیں بنا سکتے, تو اس لیے پھر ختم کرنا پڑا. دونوں کو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ. ان کی طرف سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ ان کو مجھ سے محبت ہے تو کہ نہیں ہے. مجھے تھی لیکن میں نے ان سے نہیں پوچھا, نہ ہی میں نے اظہار کیا. وہ میرے دل میں تھی, دل میں ہی رہ گئی. اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے نا کہ جہاں پر محبت ہوتی ہے نا تو وہاں پر بدلہ نہیں لیا جاتا, کیونکہ آپ نے محبت کی ہے, کاروبار نہیں. Oh my God. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تک رسائی بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی شو کرنا ہوتا ہے جیسے بھی, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے شو کے لیے ایگری ہوئی ہوں اور اس کے بعد آپ کا دل خراب ہوا, آپ نے منع کر دیا ہو, تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, ان کو پھر فیس کرنا پڑا ہو آگے؟ نہیں, مشکل نہیں ہے. میں نے خود کو محدود رکھا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے ماضی میں جو ہے نا بہت تکلیفیں دیکھی ہیں لوگوں کی طرف سے نا, اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے نا, اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا کہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے اور تکلیفیں برداشت کرنے کا. تو میں نے خود کو کلوز کر لیا, اور ہر شہر میں میرے ہیں پروڈیوسر ہیں, پروموٹر ہیں, جو میرے فنکشنز کو جو ہے نا ڈیل کرتے ہیں. لوگ ان کو بکنگ کرواتے ہیں, میں اپنے سوشل پر چھوڑا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. تو اور کچھ ایریاز ہیں جہاں پر مطلب کہ پبلک بات نہیں مانتی یا پھر سیکیورٹی ایشو ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایریاز میں نہیں جاتی. میں کوئی میسج دینا چاہیں میرے پلیٹ فارم سے لوگوں کو؟ جی, ایسے ہی جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بنیں, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں, اور جو بے گھر ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو گھر دے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کریں, ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ باتیں شامل رکھیں کہ جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر دے, جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار دے, اچھے سے حلال روزگار دے, اور جو بے مددگار ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے, جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. سب کے لیے دعا کریں. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اپنے لیے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ خود بخود آپ کو وہ سب کچھ دے گا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا قیمتی وقت تھا تو میں نے لے لیا. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھی مہک ملک جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں اور فیوچر کی پلاننگ آپ کو بتا دی ہے, تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر زمانہ ان کو اب رسپیکٹ دے رہا ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.